Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 9 in the series of your subject research tools and techniques. اور ابھی تک جو ہم لوگوں نے کور کیا ہے دیٹ ہیز بین ہم لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو ریسرچ ٹولس اینڈ ٹیکنیکس سیکھی پہلے 3 لیکچرز میں. پھر وی ہیو گون تھرو دی ٹیکنالوجیز لنک ود ریسرچ میتھڈالوجی اور اس کے ہم لوگوں نے 2 لیکچرز دیکھے. دین اب ہم لوگ جو ہے ریسرچ پروسیس کر رہے ہیں اور ریسرچ پروسیس کا بھی جو آج ہم لوگ جہاں تک پہنچے ہیں وہ اسٹیپ نمبر 4 ہے. سو ریسرچ پروسیس اسٹیپ نمبر 4 ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 9. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ٹاپکس کور کیے وہ تھا نیڈ اینڈ آبجیکٹیوز آف اے تھیوریٹیکل فریم ورک. نیڈ اینڈ آبجیکٹیوز میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آفٹر ڈوئنگ پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ تھیوریٹیکل فریم ورک بنانا کیوں ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک سیکوینس ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس جو کہ ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. آبزرویشن براڈ پرابلم ایریا سے ہم نے اسٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اس اسٹیپ تک آئے ہیں. یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھی تھی اور پھر ہم لوگوں نے ویریبلس دیکھے تھے جو کہ اصل میں کمپوننٹس ہے تھیوریٹیکل فریم ورک کے. تو جو آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ بہت سارے انگریڈینٹ سے بہت سارے کانسٹیٹیوئنٹ سے تیار ہوتا ہے اور اس کے جو میجر جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں جو اس کے اندر ویریس ٹائپس کے جو امپورٹنٹ رکن ہے وہ ویریبلس ہیں. تو ویریبلس جو ہیں ان کی مدد سے ہم لوگ تھیوریٹیکل فریم ورک تیار کرتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی لاسٹ لیکچر میں کہ جو ہے وہ ویریبل اصل میں ہوتا کیا ہے, اور پھر ہم لوگوں نے اس کی ٹائپس دیکھنی شروع کی اور ہم نے 2 ٹائپس ویریبلس کی دیکھی, ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل اور دوسرا انڈیپینڈنٹ ویریبل. آج ہم لوگ جو ہے وہ ویریبل اینڈ اٹس 4 ٹائپس کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے. اس میں آج ہم لوگ ماڈریٹنگ اور میڈیٹنگ یعنی انٹرویننگ ویریبل دیکھیں گے کہ یہ کون سے ہوتے ہیں. یہ بھی بعض دفعہ تھیوریٹیکل فریم ورک کا حصہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہوتے ہیں. تو تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے وہ مختلف طرح کے ویریبل سے مل کے بنا ہوتا ہے. یہ اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, بہت میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس میں سے 2 مزید ٹائپس ہم آج دیکھیں گے. پھر ہم تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپمنٹ سیکھیں گے کہ تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے ان ویریبلز مختلف طرح کے ویریبل سے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اور آخر میں ہم تھیوریٹیکل فریم ورک سے ہم ریئل لائف ایگزامپلز پڑھیں گے اور اس کے اندر ہم جو اصل میں در حقیقت جو سچویشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک سینیریو کے اوپر بیس کر کے ہم اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک تیار کریں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریئل لائف کے اندر جب ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد تھیوریٹیکل فریم ورک کیسے بنایا جاتا ہے. تو یہ آج کے کمپوننٹس ہیں جو ہم لیکچر کے اندر کور کریں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم جو ریسرچ پروسیس کے سیکوینس ہے اس میں اسٹیپ نمبر 4 پہ پہنچ گئے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے پہلے بات کی ویریبل جو ہے وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. اس کی مدد سے ہمارا تھیوریٹیکل فریم ورک بنتا ہے. تھیوریٹیکل فریم ورک ایک ڈائیگرام ہوتی ہے, پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جو بھی ہم لوگوں نے پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کے اندر کام کیا ہوتا ہے. ہم نے ظاہر ہے کہ ویریبلز اکٹھے کیے ہوتے ہیں, کوالٹیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری پرابلم کا موجب بن رہے ہوتے ہیں, سبب بن رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک تو پرابلم ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے, اور جو اس کے مختلف وجوہات کی بنا ہوتی ہے وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں. یہ ان 2 ویریبلز کے علاوہ بھی ایک تیسری طرح کا ویریبل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ماڈریٹنگ ویریبل. تو جو ہے وہ نیچے ڈائیگرام کے اندر آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان ویریبلز کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے ڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی کہ جو ہمارا پرابلم ہے اس کو کیسے شو آف کرنا ہے, اور
ہم لوگوں نے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے باکس کے اندر. ریکٹینگولر باکس از فار انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور تھوڑا سا جو سرکولر فارم میں جو باکس ہوتا ہے دیٹ از فار دی ڈیپینڈنٹ ویریبل, اور جو تیر کا نشان ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل سے جاتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرف. تو جو نیچے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کم از کم 2 طرح کے ویریبلس آپ ابھی تک آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو. ایک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ڈیپینڈنٹ ویریبل اس ایگزامپل کے اندر آرگنائزیشنل افیکٹونیس ہے. اگر کوئی آرگنائزیشنل افیکٹونیس اسٹڈی کرنا چاہے کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن زیادہ بہتر کام کرتی ہے, زیادہ بہتر کارکردگی کرتی ہے, تو جو ہے وہ اس کے لیے ورک فورس ڈائیورسٹی کا ہونا ضروری ہے. کسی نے جو ہے وہ اپنی ریسرچ شروع کی ہوگی براڈ پرابلم ایریا سے, اور پھر اس کو یہ ایک ویریبل ملا کہ جن آرگنائزیشنز کے اندر مختلف نیشنلٹیز کے لوگ کام کرتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ 2 ویریبلز نظر آ رہے ہیں. ایک ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے آرگنائزیشنل افیکٹونیس, اور دوسرا ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ورک فورس ڈائیورسٹی. تو یہ پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے. اگر اتنی ہی بات ہوتی تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک کو بنا کے ختم کر دیتے. اس میں جو ہے وہ پھر آگے ورک فورس ڈائیورسٹی کے لیے ڈیٹا گیدرنگ ضروری ہو جاتی کہ جن آرگنائزیشنز کے اندر زیادہ نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ زیادہ افیکٹونیس ہے, یا ان آرگنائزیشنز کے اندر جہاں پہ ایک ہی جگہ کے یا ایک ہی نیشنلٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ اگر ہم تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اگلا سٹیپ یعنی ریسرچ ڈیزائن کرنے کی. تو ریسرچ ڈیزائن میں پھر ہم آگے چل کے جو ہے وہ مزید ڈیٹا گیدر کرتے ہیں فار دی ویریبلس, اور یہاں سے ہمیں ہائپوتھیسس بھی ہمارا بنانا آسان ہو جاتا ہے. اگر یہی 2 ویریبلز ہوتے ورک فورس ڈائیورسٹی اور آرگنائزیشنل افیکٹونیس, تو پھر ہمارا ہائپوتھیسس ہوتا ان دی آرگنائزیشنز ویئر دیر از more workforce diversity, then there is the effectiveness of those organizations is high. تو ہم لوگ جو ہے وہ ایسا hypothesis بناتے, یہ ایک ٹیسٹیبل statement ہے, پھر ہم آگے جا کے اس کو ٹیسٹ کرتے. تو یہ ایک طرح کی ریویژن ہے جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کی. اگر ہمیں جو ہے وہ صرف آرگنائزیشنل افیکٹونیس اسٹڈی کر رہے ہوتے کہ آرگنائزیشنل افیکٹونیس کیوں بڑھتی ہے, تو ہماری اس ڈائیگرام میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے, اور سب کا جو ایرو ہیڈ ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا کس طرف, آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے, آرگنائزیشنل افیکٹونیس کی طرف. اس میں ورک فورس ڈائیورسٹی ہو سکتا تھا, ٹائم مینجمنٹ ہو سکتا تھا, جو مینیجرز ہیں ان کا کیلیبر ہو سکتا تھا, ان کی سکلز ہو سکتی تھیں جو کہ افیکٹونیس میں اضافہ کرتی ہیں. بہرحال ایسی اسٹڈی نہیں ہوئی. اس اسٹڈی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک ورک فورس ڈائیورسٹی اور دوسری آرگنائزیشنل افیکٹونیس کو اسٹڈی کیا گیا ہے. تو اگین ہمیں جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے یعنی کہ یہ ڈائیگرام یہ ہمیں شو کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو یہ والی ریسرچ کر رہے ہیں یا یہ جو ریسرچ ہوئی اس کے اندر کون کون سے ویریبل اسٹڈی کیے گئے. تو یہ ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی دیتی ہے. یہ لنک کرتا ہے تھیوریٹیکل فریم ورک ہماری پچھلی جو کاروائی ہے یعنی کہ ہم نے جو ڈیٹا گیدرنگ کی ہے وایا انٹرویوز, اسٹرکچرڈ انٹرویوز اینڈ تھرو نیٹ, وہ چیز بھی ہمیں جو ہے وہ کلیریفائی کرتی ہے اور اگلی سٹیجز کے بارے میں بھی بتاتی ہے. تو ایون اس ڈائیگرام سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اس ڈائیگرام میں ہے آرگنائزیشنل افیکٹونیس, اور جو ویریبل ہوتا ہے جو کہ اس کا سبب بن رہا ہوتا ہے جو کہ موجب ہوتا ہے اس میں چینجز کا, آرگنائزیشنل افیکٹونیس میں چینجز کا. آرگنائزیشنل افیکٹونیس بھی ظاہر ہے کہ ایک ویریبل ہے, ورک فورس ڈائیورسٹی بھی ایک ویریبل ہے. تو ورک فورس ڈائیورسٹی جو ہے جیسے ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں ویسے ویسے آرگنائزیشنل افیکٹونیس بھی چینج ہو رہی ہے. اگر 4
نیشنلٹیز کے فار ایگزامپل لوگ کام کریں ہماری آرگنائزیشن میں امریکہ کے، جاپان کے، چائنا کے اور پاکستان کے، تو ہماری آرگنائزیشن زیادہ افیکٹونیس ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے بنسبت ایسی آرگنائزیشن کے جہاں پہ صرف پاکستانی یا صرف امریکن ہی کام کرتے ہوں. اور پھر جہاں پہ 6 نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو 4 نیشنلٹیز کے مقابلے میں ان کی زیادہ افیکٹونیس ہونی چاہیے. تو جیسے جیسے ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا لیول انکریز کرتے ہیں، یعنی 1 سے 4، 4 سے 6، ویسے ویسے آرگنائزیشنل افیکٹونیس جو کہ ایک ویریبل ہے اس کے بھی لیول کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، افیکٹونیس زیادہ ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے پھر آگے پروو آپ کو کرنی ہوتی ہے. یہاں تک تو کلیئر ہو گیا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے، یا بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ہی اسٹڈی کیا گیا اس لیے ایک شو ہو رہا ہے، اور مگر ڈیپینڈنٹ ویریبل تمام اسٹڈیز میں زیادہ تر ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا محور یا دائرہ کار ہوتا ہے جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. یہاں تک ہماری بات کلیئر ہو گئی. اب ایک چوتھی طرح کا بھی ویریبل ہماری تیسری طرح کا بھی ویریبل ہماری ریسرچ میں آ سکتا ہے جس کو ہم ماڈریٹنگ ویریبل کہتے ہیں. ماڈریٹنگ ویریبل کیا ہے؟ The moderating variable is the one that has strong contingent effect on the independent-dependent variable relationship. The presence of the third variable modifies the originally expected relationship between the independent and dependent variable. یہ moderating variable کی definition ہے، اور moderating variable کو آپ تصور کر سکتے ہو اگر آپ نے سائنس میٹرک میں پڑھی ہے، ایف ایس سی میں پڑھی ہے، وہاں پہ ایک ورڈ سے ہم آشنا ہے، اور وہ ورڈ ہے انگریزی کا کیٹلسٹ. تو جو کیٹلسٹ ہوتا ہے وہ ریئیکشن کو تیز کر دیتا ہے. یہی کام ماڈریٹنگ ویریبل کا بھی ہے. دو ویریبلز کے درمیان ریلیشن شپ کو جو تیز کر دے، یا تیز سے مراد ہے کہ زیادہ کر دے، زیادہ بھی کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے، اس کی تیزی میں معاونت کرے یا کمی کے اندر اس کا مددگار ہو، ایسے ویریبل کو ماڈریٹنگ ویریبل کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں ماڈریٹنگ ویریبل کیا ہے. ماڈریٹنگ ویریبل اس ریلیشن شپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان ہوتی ہے، یا تو اس ریلیشن شپ کو تیز کر رہا ہوتا ہے، انکریز کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اس ریلیشن شپ کو سلو ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ ڈپینڈنگ آن دی سچویشن، میں یہی لفظ دوبارہ کہوں گا، جیسے ہمیں یہ ویریبلز ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ انٹرویوز کے ساتھ، یا پھر ہمیں لٹریچر ریویو کے ساتھ. تو اگر آپ کی سچویشن کے اندر ایک ویریبل آپ کو ایسا ملے جو کہ دو ویریبلز، جو آپ کو لگے کہ دو ویریبلز میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ریلیشن شپ کو تیز کر رہا ہے، تو اس کو آپ ماڈریٹنگ ویریبل کا نام دیں گے. اور یہ جو نیچے مثال رکھی ہے ادھر، جو ماڈریٹنگ ویریبل ہے وہ ہے مینیجریل ایکسپرٹیز. یہ اس ریلیشن شپ کو انکریز کر رہا ہے جو انڈیپینڈنٹ یعنی ورک فورس ڈائیورسٹی اور ڈیپینڈنٹ یعنی آرگنائزیشنل افیکٹونیس کے درمیان ریلیشن شپ جو قائم ہو رہی ہے. جو ہم ورک فورس ڈائیورسٹی بڑھا رہے ہیں ویسے ویسے آرگنائزیشنل افیکٹونیس ہماری زیادہ ہو رہی ہے. مینیجریل ایکسپرٹیز کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ ہم نے چلیں جو ہے وہ 10 نیشنلٹیز کے بھی لوگ ہماری آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں. پاکستانی بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں، کورین بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، یو کے لوگ بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسی آرگنائزیشن کے اندر افیکٹونیس بہت زیادہ ہونی چاہیے ہماری تھیوری کے مطابق. اور ایسی آرگنائزیشن کے اندر جہاں پہ 5 نیشنلٹیز کے لوگ کام کریں وہاں پہ افیکٹونیس کم ہونی چاہیے، جہاں پہ بنسبت اس کے جہاں پہ 10 نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مینیجریل ایکسپرٹیز کیسے ماڈریٹنگ اپنا رول ادا کر رہا ہے؟
تو فار ایگزامپل ہم لوگوں نے بات یہ کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ٹائم T1 کے اندر جو ہے رونما ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ٹائم T2 کے اندر یعنی کچھ عرصے کے بعد ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس میں تو یا تو جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے. تو ہمیشہ ٹائم سیکوینس ایک ہوتا ہے، یعنی کہ ورک فورس ڈائیورسٹی کے لیے آرگنائزیشن کے اندر، اور ورک فورس ڈائیورسٹی اگر ہوگی تو اس کی وجہ سے آرگنائزیشنل افیکٹونیس ہوگی. اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. لہٰذا ایک بات پھر سمجھیں کہ ورک فورس ڈائیورسٹی ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر 6 ممالک کے لوگ جمع کیے جو کہ ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے امپلائیز ہیں، تو فوراً تو آرگنائزیشن افیکٹونیس نہیں ہوگی. اس میں کچھ ٹائم لگے گا. وہ لوگ آپس میں ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کام کریں گے، تو 3-4 مہینے کے بعد جو ہے آرگنائزیشنل افیکٹونیس کے اوپر اثرات پڑیں گے. تو پہلے ورک فورس ڈائیورسٹی ٹائم کے اندر رونما ہوگی یا لائی جائے گی، جس کی وجہ سے آرگنائزیشنل افیکٹونیس آئے گی. تو یہ تو ٹائم سیکوینس جو ہے وہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان. اب مینیجریل ایکسپرٹیز اس ریئیکشن کو کیسے تیز کرتا ہے؟ تو جن آرگنائزیشنز کے اندر مینیجریل انتظامیہ مختلف ممالک کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، فار ایگزامپل ہم نے 6 ممالک کے لوگ جو ہے وہ جمع کیے اور جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، مگر ان کے اوپر ایکسپرٹ مینجمنٹ نہیں تھی. تو وہ چاہے 4 مہینے گزر جائیں، 8 مہینے گزر جائیں، ان کو سیٹل ہوتے ہوتے وقت لگے گا. آرگنائزیشنل افیکٹونیس جو ہے وہ شاید تھوڑی سی نظر آئے، اس میں فرق پڑے اگر ایک ہی نیشنلٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں، مگر جو ہے وہ اتنا تیزی سے اضافہ نہیں ہوگا اگر مینجمنٹ آپ کی ویک ہوگی، ان کو صحیح ان کی نگرانی نہیں کر رہی ہوگی، نگہبانی نہیں کر رہی ہوگی، کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے وہ ان کے درمیان ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوگی، تو آرگنائزیشنل افیکٹونیس اتنی تیزی سے نہیں آئے گی. اس کے مقابلے میں ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ چلے 6 نیشنلٹی کے لوگوں کو ورک فورس ڈائیورسٹی کے تحت ہم لوگوں نے جمع کیا، مگر وہاں پہ ہم نے مینیجریل ایکسپرٹیز فراہم کی. وہاں پہ جو مینجمنٹ انتظامیہ تھی اس نے ایک کی رول ادا کیا تمام لوگوں کو منگل اپ کرنے میں، کوآرڈینیشن ان کے درمیان ڈیولپ کرنے میں. تو ایسی صورتحال میں آرگنائزیشنل افیکٹونیس زیادہ ہوگی اور تیزی سے آئے گی. سو دیٹ از بیسیکلی دی کانسیپٹ آف ماڈریٹنگ ویریبل. تو ماڈریٹنگ ویریبل اس کیس میں ہے مینیجریل ایکسپرٹیز، جس نے اس ریلیشن شپ یعنی ورک فورس ڈائیورسٹی اور آرگنائزیشنل افیکٹونیس کے درمیان جو ریلیشن شپ بن رہا تھا اس کو تیز کر دیا. تو دیکھیں کہ مینیجریل ایکسپرٹیز جو کہ ہم نے جو ہے وہ ڈائمنڈ شیپ باکس میں لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا جو ایرو ہیڈ ہے، جو اس سے تیر نکل رہا ہے، یہ اوپر والے تیر ورک فورس ڈائیورسٹی اور آرگنائزیشنل افیکٹونیس کا جو ایرو ہے اس کو ٹچ کر رہا ہے. نہ تو مینیجریل ایکسپرٹیز ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہا ہے ورک فورس ڈائیورسٹی پہ، ورنہ ہم جو ایرو نکل رہا تھا مینیجریل ایکسپرٹیز کے ڈبے سے یعنی کہ ڈائمنڈ سے، تو وہ ہم اس کا رخ ورک فورس ڈائیورسٹی کی طرف کرتے. ایسا نہیں ہوا. نہ ہی ہم نے اس ایرو کا رخ آرگنائزیشنل افیکٹونیس کی طرف کیا، ہم نے بلکہ اس ریلیشن شپ کی طرف کیا. تو یہ ہمیشہ خیال رہے کہ جب بھی ہم ماڈریٹنگ ویریبل کہتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر موجود ہے، تو اس کا ایرو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ایرو کو ٹچ کرتا ہے، یعنی کہ اس ریلیشن شپ کو انکریز کرتا ہے، ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا انڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرف اور نہ ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرف. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ماڈریٹنگ ویریبل کو ڈپکٹ کرتے ہیں، پکٹوریلی ریپرزینٹ کرتے ہیں.
یہ چیز بھی آپ نے دیکھی. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ the presence of the third variable یعنی managerial expertise modifies the originally expected relationship. modifies کیا کی اس نے تیز کیا, اس کیس میں اس نے جو ہے وہ تیز کیا. کوئی ایسا ماڈریٹر بھی ہو سکتا ہے, ہم اس کو ماڈریٹر بھی کہہ سکتے ہیں, ایسا ماڈریٹر بھی ہو سکتا ہے جو اس پروسیس کو, جو اس ریلیشن شپ کو سلو ڈاؤن کر دے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں ماڈریٹنگ ویریبل کی, اور وہ ایگزامپل ہے ایک فیکٹری کی جہاں پہ الیکٹریسٹی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے. تو مینجمنٹ انتظامیہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ جو ہے فار ایگزامپل پچھلے مہینے 50,000 بل آیا تھا اور اب جو ہے بجلی کا بل 60,000 ہو گیا ہے. تو انہوں نے ایک ریسرچر کی خدمات حاصل کی اور اس کو کہا کہ آپ بتائیں کہ جو ہے وہ اس بل میں کیوں اضافہ ہوا ہے. گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹیکس بھی نہیں بڑھایا, بل کے ریٹس بھی نہیں بڑھے, مگر ایک دم سے 50,000 میں 60,000 کیوں جمپ آئی ہے. تو ریسرچر جب گیا جو اپنی ریسرچ کرنے کے لیے, تو اس نے انٹرویوز کیے, اس نے دیکھی مشینوں کو اسٹڈی کیا اور فیکٹری کا معائنہ کیا. تو اس نے دیکھا کہ جو مشینیں تھیں, جو فیکٹری تھی, وہ ساری کی ساری صحیح ورکنگ آرڈر میں تھی, کہیں پہ کوئی جو ہے وہ پرزہ زیادہ بجلی نہیں کھا رہا تھا. پھر وہ امپلائیز سے ملا اور اس کے بعد اس نے یہ جو ہے وہ تھیوری پیش کی کہ آپ کی فیکٹری کے اندر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سچویشن کے اندر جو ایگزامپل 1 لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے لو الیکٹریسٹی کنزمپشن in this scenario یا in this case is the dependent variable, اور unavailability یا availability of policy guidelines is the independent variable. کہ اگر پالیسی گائیڈ لائنز مہیا کیے جائیں گے تو ورکرز کو جو کہ تقریباً نئے آئے ہیں, تو ان جو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے وہ پھر دوبارہ سے 50,000 پہ چلی جائے گی, لو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہوگی. تو اگین تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے وہ سینیریو ٹو سینیریو ڈپینڈ کرتا ہے, چینج ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نیچے والی ایگزامپل میں آرگنائزیشنل افیکٹونیس جو ہے ہمارا دائرہ کار تھا ریسرچ کا, تو لہٰذا وہ ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل تھا. اس کیس میں لو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل ہے. تو لو الیکٹریسٹی کنزمپشن کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز کا ہونا ضروری ہے. پھر کمپنی نے کیا کیا کہ جو ایک مائکروسافٹ آفس سے پرنٹ لے کے انہوں نے جو ہے وہ پالیسی گائیڈ لائنز اس کے اوپر بنائی. پالیسی گائیڈ لائنز میں انہوں نے یہی کہا کہ ورکرز جب آتے ہیں ان کو بتیاں آتے ہی آن کرنی چاہیے, جب جائیں تو بتیوں کو بجھا جائیں. جتنی بھی مشینیں چل رہی ہیں ان کو بھی انہوں نے انسٹرکشنز جو ہے وہ ہر کمرے میں فیکٹری کے لکھ کر گلو کر دیں, دیوار کے اوپر لگا دیں. تو انسٹرکشنز جو ہے وہ کاغذ کے اوپر جب بھی امپلائیز, تاکہ جب بھی آئے وہ دیکھیں اور ان کو پڑھیں اور پھر جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی بچت کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے 1 مہینہ کر کے دیکھا, مگر ان کو یہ اندازہ ہوا کہ تھوڑا بہت ہی فرق پڑا ہے. یعنی کہ اگر پہلے 50,000 بل 50 کی بعد 60,000 بل آیا تھا, تو اب ان اصولوں کو لگانے کے بعد, پالیسی گائیڈ لائنز کو لگانے کے بعد بل میں کمی ہو گئی. بل اب 55,000 روپے کا آیا ہے. تو 5,000 کا پھر بھی اس میں اضافہ تھا. وہ پھر بیٹھ گئے اور انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے. تو ان کو پتہ چلا کہ اس سچویشن کے اندر ایک ماڈریٹر بھی ہے. جو امپلائیز آ رہے ہیں اور جن میں انٹرسٹ اور انکلینیشن ہے کہ انہوں نے جو ہے بجلی بچانی ہے, وہ لوگ تو پالیسی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں, اور جو لوگ
جن میں انٹرسٹ اور انکلینیشن نہیں ہے وہ لوگ پالیسی گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے جو ہے بل کے اندر کمی آئی ہے. بل 55,000 کا آیا ہے, 50,000 کا نہیں آیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کی ٹریننگ شروع کی, ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کیا, تمام امپلائیز کے اندر 4-5 دن کی ان کو کلاسیں دیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پالیسی گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے, یہ آپ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے, یہ کمپنی کے انٹرسٹ میں ہے. تو انہوں نے جو ہے جو سب کا بڑھ گیا, تمام امپلائیز کا انٹرسٹ اور انکلینیشن بڑھ گیا, تو پھر اویلیبلٹی آف پالیسی گائیڈ لائنز نے زیادہ اثر کیا لو الیکٹریسٹی کنزمپشن کے اوپر. تو اس کیس کے اندر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, انٹرسٹ اینڈ انکلینیشن آف امپلائیز از دی ماڈریٹنگ ویریبل. اس نے آ کر جو ریئیکشن تھا اویلیبلٹی آف پالیسی گائیڈ لائنز اور لو الیکٹریسٹی کنزمپشن, اس کو بڑھا دیا, تیز کر دیا. تو اگین ماڈریٹنگ ویریبل جو ہے آپ نے ایسے ہی اس کو اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک میں نہیں ڈالنا ہے. اگر کوئی ماڈریٹر ہو, ماڈریٹنگ ویریبل ہو, تو پھر آپ نے ہمیشہ ایسے ویریبل کو اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک میں رکھنا ہے. بعد میں ہم لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ماڈریٹنگ افیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ماڈریٹر کا جو ہے وہ افیکٹ اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. پھر ہم ہائپوتھیسز اپنا ایسا بنائیں گے جس کے اندر ہم ماڈریٹنگ ویریبل کا بھی ذکر کریں گے, یعنی ہم جو ہے اس کے اندر اگر اس کا جو ہے وہ ایگزامپل نمبر 2 کا ہائپوتھیسس بنے گا تو وہ کچھ ایسے بنے گا کہ مینیجیریل ایکسپرٹیز ماڈریٹس دی ریلیشن شپ بٹوین ورک فورس ڈائیورسٹی اینڈ آرگنائزیشنل افیکٹونیس. اور اوپر والی ایگزامپل کا اگر ہم ماڈریٹنگ ویریبل کا ہائپوتھیسس بنائیں گے تو وہ ایسے بنے گا کہ انٹرسٹ اینڈ انکلینیشن آف امپلائیز ماڈریٹس دی ریلیشن شپ بٹوین اویلیبلٹی آف پالیسی گائیڈ لائنس اینڈ لو الیکٹریسٹی کنزمپشن. تو پھر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ کیا جو ہے اس کے ماڈریٹر کے آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے. ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ 2 کمپنیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, 4 کمپنیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک کے اندر ہم لوگ انٹرسٹ اور انکلینیشن امپلائیز کی بڑھائیں گے, ایک کے اندر نہیں بڑھائیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ کیا فرق پڑا. کیا ماڈریٹ جہاں پہ ہم نے انٹرسٹ اور انکلینیشن امپلائیز کا بڑھایا ہے وہاں پہ لو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہوئی ہے, یا جہاں پہ ہم نے انٹرسٹ اور انکلینیشن نہیں رکھا وہاں پہ لو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہوئی ہے. تو ہم ماڈریٹنگ افیکٹ بھی بعد میں چیک کر سکتے ہیں. اب کچھ بات ماڈریٹنگ افیکٹ کی طرف, اگر ہم ایک گراف ڈرا کریں تو ہم گرافیکلی بھی ماڈریٹر کے افیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ ہم نے وائی ایکسس پہ اپنے ڈپینڈنٹ ویریبل کو لینا ہے. ڈپینڈنٹ ویریبل ہمیشہ جو ہے وہ وائی ایکسس کے اوپر شو ہوگا, یعنی آرگنائزیشنل افیکٹونیس, اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ میئر کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس پچھلی ایگزامپل میں ورک فورس ڈائیورسٹی واز آور انڈیپینڈنٹ ویریبل لیا جاتا ہے. ایکس ایکسس پہ ورک فورس ڈائیورسٹی لہٰذا ایکس ایکسس پہ آ گیا, اور آرگنائزیشنل افیکٹونیس وائی ایکسس پہ آ گیا. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس 2 لائنز ہیں, لائن اے اور لائن بی, اور جو ہے لائن اے یہ ہمیں شو کر رہی ہے کہ جیسے جیسے, اور دونوں لائنز ایون لائن بی بھی ہمیں یہ شو کر رہی ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ ورک فورس ڈائیورسٹی بڑھا رہے ہیں, کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ورک فورس ڈائیورسٹی بڑھ رہی ہے. پہلے فار ایگزامپل ہو سکتا ہے 4 لوگ ہوں, پھر 5, پھر 6, پھر 7, پھر 8, پھر 10. جیسے جیسے زیادہ لوگ ہوں گے ویسے ویسے آرگنائزیشنل افیکٹونیس بھی بڑھے گی. تو یہ اس کا ریلیشن شپ دونوں لائنز لائن اے اور لائن بی دونوں یہ شو کر رہی ہیں. مگر لائن بی جو ہے دیٹ از مور اسٹیپر دین لائن اے. لائن بی از مور اسٹیپر دین لائن اے.
تو جب کمپنیز اگر آپ نے ریسرچ کی اور مینیجریل ایکسپرٹیز واقعی ایک ماڈریٹنگ ویریبل ہے تو وہ اس طریقے سے لائن بی کی فارم میں شو ہوگا. جہاں پر مینیجریل ایکسپرٹیز نہیں ہوگی وہاں پر جو لائن ہے ریلیشن شپ ہے بٹوین آرگنائزیشنل افیکٹونیس اینڈ ورک فورس ڈائیورسٹی وہ زیادہ اسٹیپ نہیں ہوگا. تو اے والی لائن جو ہے وہ ماڈریٹر کے بغیر ہے جہاں پہ مینیجریل ایکسپرٹیز نہیں ہے یا نہیں ہوگی. وہاں پہ جو ریزلٹس ہیں ہمارے وہ لائن اے کی صورت میں نکلیں گے, اور جہاں پر مینیجریل ایکسپرٹیز ہوگی وہاں پہ یہ ریلیشن شپ جو گراف ہے جو لائن ہے بی والی وہ زیادہ اسٹیپ چلی جائے گی. تو اے ٹو بی جو گیپ ہے اس کو کہتے ہیں ماڈریٹنگ افیکٹ. یہ آپ پکٹوریلی بھی اور گرافیکلی بھی دیکھ سکتے ہو. اگر آپ کو جو ہے وہ ایسا ملے اپنی ریسرچ کرنے کے بعد تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے مینیجریل ایکسپرٹیز ہیز ایکٹڈ ایز اے ماڈریٹر ان دس سچویشن بٹوین ورک فورس ڈائیورسٹی اینڈ آرگنائزیشنل افیکٹونیس, کہ جہاں پہ مینیجریل ایکسپرٹیز تھی وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے آرگنائزیشنل افیکٹونیس دیکھنے میں آئی, بڑھ گئی. پہلے اگر اس کا لیول 3 تھا 10 نیشنلٹی کے ساتھ, تو جہاں پہ جو ہے وہ آرگنائزیشنل افیکٹونیس تھی وہاں پہ آرگنائزیشنل افیکٹونیس کا سکور 10 آ گیا. تو اس طریقے سے یہ جو گیپ ہے یہ ماڈریٹنگ افیکٹ کو شو کرے گا. جیسے میں نے پہلے کہا ماڈریٹنگ افیکٹ جو ہے وہ اس لائن کو جو ہے زیادہ اسٹیپ بھی کر سکتا ہے, اور اگر ماڈریٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہو تو وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ بی کے مقابلے میں اے کی لائن سے شو ہوگا. اے جو ہے وہ لائن ہوگی جو کہ ماڈریٹر کی وجہ سے وجود میں آئے گی, اور لائن بی وہ ہوگی جو کہ ماڈریٹر کے بغیر ہوگی. تو اٹ کین گو آئیدر وے, یا تو جو ہے ماڈریٹر اس افیکٹ کو بڑھا دے گا یا تیز کر دے گا, یا اس کو سلو ڈاؤن بھی کر سکتا ہے. تو وہ بھی ہمیں گرافیکلی بعد میں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس سچویشن کے اندر ماڈریٹر ہے یا نہیں, اور ماڈریٹنگ افیکٹ کا ہم پکٹوریلی جو ہے وہ گراف ڈرا کر کے دیکھ سکتے ہیں. ورک فورس ڈائیورسٹی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف انکریز کر رہی ہے ایکس ایکسس پہ جو لائن ڈرا ہے, اور آرگنائزیشنل افیکٹونیس بڑھ رہی ہے اوپر کی طرف. لہٰذا اگر ہماری جو لائن ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے, اے اور بی دونوں لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں, تو یہ شو کر رہی ہے بات کہ جیسے جیسے ورک فورس ڈائیورسٹی انکریز ہو رہی ہے ویسے ویسے آرگنائزیشنل افیکٹونیس بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ تو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ریلیشن شپ تھا. ہمیں ماڈریٹنگ ویریبل کا کیسے ریلیشن شپ یا افیکٹ پتہ چلے گا, وہ ہمیں جو ہے 2 آرگنائزیشنز یا 10 آرگنائزیشن اسٹڈی کرنی پڑیں گی. پھر ہم دیکھیں گے جہاں پہ ماڈریٹر تھا وہاں پہ لائن زیادہ عمود تھی, زیادہ اسٹیپ تھی, یا ان آرگنائزیشنز میں جہاں پہ مینیجریل ایکسپرٹیز نہیں تھی. رائٹ جی, تو ہم نے جو ہے وہ 3 طرح کے ویریبلز دیکھے, ڈیپینڈنٹ ویریبل, انڈیپینڈنٹ ویریبل اور اینڈ ماڈریٹنگ ویریبل. اب ہم ایک چوتھی طرح کا ویریبل اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انٹرویننگ ویریبل, اور اس انٹرویننگ ویریبل کو میڈیٹنگ ویریبل بھی کہا جاتا ہے. میڈیٹنگ ویریبل کیا ہوتا ہے؟ میڈیٹنگ ویریبل جو ہے وہ درمیان میں اکر کرتا ہے. یہ ماڈریٹنگ ویریبل سے یکسر مختلف ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں انٹرویننگ ویریبل کی. An intervening variable is the one that surfaces between the time the independent variable operate to influence the dependent variable and the impact on the dependent variable is actually felt. ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں ڈیفینیشن انٹرویننگ یا میڈیٹنگ ویریبل کی. An intervening variable is the one that surfaces between the time the independent variable operate to influence on the dependent variable and the impact on the dependent variable is actually felt. ایک
ویریبل جو کہ درمیان میں پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر انٹرویننگ ویریبل میں اگر آپ کمپیئر کریں ماڈریٹنگ ویریبل کے، ماڈریٹنگ ویریبل جو ہے وہ ریئیکشن کو تیز کر رہا تھا، جبکہ انٹرویننگ ویریبل یا میڈیٹنگ ویریبل درمیان میں رونما ہو رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے. تو ان دونوں میں واضح فرق ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم تھیوریٹیکل فریم ورک ایسے ڈرا کریں کہ ایک کمپنی ہے، وہ اس نے امپلائی کی پے کو انکریز کیا. پے کے انکریز ہونے سے امپلائی کا موٹیویشن لیول انکریز ہو گیا. پے کو انکریز کرنے سے امپلائی کا موٹیویشن لیول انکریز ہو گیا، جس کی وجہ سے ورکر پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ ایک ہونے کی وجہ سے دوسرا ویریبل پیدا ہوا، جس کی وجہ سے تیسرا ویریبل یعنی جو ورک فورس پروڈکٹیوٹی تھی اس میں اضافہ ہوا. تو یہ ایک ٹائم سیکوینس کے اندر جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے. پے ہم نے پہلے انکریز کی فار ایگزامپل جنوری کے اندر، اور موٹیویشن بڑھ گئی ورک فورس کی فروری میں، اور مارچ میں آپ کو پتا چلا کہ ورکر پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ٹائم T1 T2 اور T3 کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جا کے پتہ چلتی ہیں. اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گا، دیٹ از بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ویریبل. اور یہاں پہ ڈائیگرام کے اندر بھی واضح ہے کہ پے انکریز کی آپ نے ٹائم T1 کے اندر، اور پھر امپلائی موٹیویشن بڑھی ٹائم T2 کے اندر، جس کی وجہ سے ورکر پروڈکٹیوٹی انکریز ہو گئی. تو پے انکریز کرنے سے ورکر پروڈکٹیوٹی انکریز نہیں ہوئی. اگر ہمارے تھیوریٹیکل فریم ورک میں ایسے ہوتا، ہم نے پے انکریز کی جس کی وجہ سے ورک فورس پروڈکٹیوٹی انکریز ہو گئی، تو یہ بات سمپل ہوتی. مگر اگر پے انکریز کرنے کے بعد ایک اور چیز رونما ہوئی، یعنی کہ امپلائی موٹیویشن بڑھ گئی جس کی وجہ سے ورکر پروڈکٹیوٹی انکریز ہو گئی، تو یہاں پہ امپلائی موٹیویشن ہمارا انٹرویننگ یا میڈیٹنگ ویریبل کہلائے گا. اور اس کو ہم لوگوں نے ایک پیراللوگرام کی صورت میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا ہے. اس کو ایسے ہی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی میڈیٹنگ افیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس سے جو ہے ہمارے زیادہ صورتحال واضح ہوتی ہے. ہم نے پے کو انکریز کیا جس کی وجہ سے موٹیویشن میں اضافہ ہوا، جس کے بعد ورکر پروڈکٹیوٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. انٹرویننگ یا میڈیٹنگ افیکٹس بھی ہم لوگ اسٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کا بھی ہائپوتھیسس کچھ ایسا بنے گا دیٹ employee motivation mediates between pay increase and worker productivity. اور اس کو بھی ہم بعد میں ٹیسٹنگ اس کی کر سکتے ہیں. تو کیا فرق ہے پھر ماڈریٹنگ ویریبل اور میڈیٹنگ ویریبل میں؟ اب اگر یہ ماڈریٹر ہوتا ہے امپلائی موٹیویشن، تو جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو بڑھا رہا ہوتا جو پے انکریز اور ورکر پروڈکٹیوٹی کے درمیان تھی. تو امپلائی موٹیویشن جو ہے وہ علیحدہ سے آ کے یہاں پہ اپنا کام کر رہا ہوتا، وہ بیچ میں پیدا نہیں ہوا ہوتا پے انکریز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ مینیجریل ایکسپرٹیز پیدا نہیں ہوئی تھی ورک فورس ڈائیورسٹی کی وجہ سے. ہم جو ہے اس کو ماڈل میں لے کر آئے تھے، اور جہاں پہ ورک فورس ڈائیورسٹی زیادہ تھی، جہاں پر مینیجریل ایکسپرٹیز زیادہ تھی، وہاں پر آرگنائزیشنل افیکٹونیس جو ہے وہ زیادہ تھی. مگر یہاں پہ جو ہے ایک ویریبل درمیان میں پیدا ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے. جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرویننگ ویریبل ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے ہم پچھلی مثال کے اندر بھی جو ہے ایک انٹرویننگ ویریبل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہم کہتے ہیں کہ پچھلی ایگزامپل میں ورک فورس ڈائیورسٹی کی وجہ سے آرگنائزیشنل افیکٹونیس کے اندر اضافہ ہوا, اور یہاں پہ پچھلی ایگزامپل میں مینیجریل ایکسپرٹیز واز دی ماڈریٹنگ ویریبل. اب ہم نے یہ کہا کہ ورک فورس ڈائیورسٹی ہم نے مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن میں اکٹھا کیا, فار ایگزامپل جنوری میں, تو ان کے درمیان میں کریٹو سینرجی پیدا ہوگی. ایک دم سے آرگنائزیشنل افیکٹونیس نہیں آئے گی, ورک فورس ڈائیورسٹی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے کریٹو سینرجی پیدا ہوئی, ان میں جو ہے کریٹیوٹی ڈیولپ ہوئی, کام کرنے کی لگن ڈیولپ ہوئی. اور سینرجی وہ چیز ہوتی ہے یعنی کہ ایک اور ایک جو ہے وہ 11 ہو جاتے ہیں, تو دیٹ از بیسیکلی ایک اور ایک 2 نہیں ہوتے بلکہ 11 ہو جاتے ہیں, تو دیٹ از بیسیکلی کریٹو سینرجی. ان کے اندر کریٹو سینرجی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے آرگنائزیشنل افیکٹونیس پیدا ہوئی. تو اس کیس میں اوپر والی مثال میں جو ہے کریٹو سینرجی ہمارا انٹرویننگ ویریبل ہے جو کہ پیراللوگرام میں لکھا جائے گا, ورک فورس ڈائیورسٹی ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو جائے گا, اور آرگنائزیشنل افیکٹونیس ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل رہے گا. اس کے علاوہ مینیجریل ایکسپرٹیز جو ہے اس کا ہم ایرو ہیڈ پوائنٹ کر سکتے ہیں ورک فورس ڈائیورسٹی اور کریٹو سینرجی کے درمیان والے ایرو کے اوپر, کہ مینیجریل ایکسپرٹیز جہاں پہ ہوگی وہ کریٹو سینرجی کو بڑھا دے گی. تو ہم جو ہے وہ ڈپینڈنگ آن دی سچویشن ایک ہی تھیوریٹیکل فریم ورک میں, ایک ہی ریلیشن شپ میں انڈیپینڈنٹ ماڈریٹنگ, میڈیٹنگ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ڈال سکتے ہیں, مگر اس کا تعلق سب کا سب باتوں کا تھیوری ڈیولپمنٹ کا آپ کی سچویشن کے اوپر ہوتا ہے. تو جیسے آپ کو سچویشن میں ویریبل ملیں گے, اگر ہو سکتا ہے آپ کو اپنی سچویشن کے اندر جو چیز آپ اسٹڈی کر رہے ہو, موٹیویشن آف امپلائیز ان اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز, وہاں پہ آپ کو ایک بھی ماڈریٹنگ یا میڈیٹنگ ویریبل نہ ملے تو نہ گھبرائیں. اٹ ریئلی ڈپینڈ کہ فرام سچویشن ٹو سچویشن. اگر سچویشن میں آپ کو مل رہا ہے تو آپ نے انٹرویننگ اور ماڈریٹنگ ویریبلس کو اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک میں رکھنا ہے, اور اگر جو ہے آپ کی سچویشن کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں, یعنی کہ کوئی ویریبل جو ہے وہ انٹرویننگ کے طور پہ نہیں ابھر رہا ہے, یا پھر کوئی ماڈریٹنگ ویریبل اس کو 2 ویریبلس کے درمیان ریئیکشن کو نہیں تیز کر رہا ہے, تو پھر آپ نے انٹرویننگ اور ماڈریٹنگ ویریبل کا استعمال نہیں کرنا ہے. سمپلی آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک جو بنے گا اس میں ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوں گے. اب ہم لوگوں نے دیکھ لیا, ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ جو ہے وہ 4 طرح کے ویریبلس ہوتے ہیں جن کی مدد سے تھیوریٹیکل فریم ورک بنتا ہے. ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل, دوسرے انڈیپینڈنٹ ویریبل, ایک بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماڈریٹنگ ویریبل بھی ہو سکتا ہے اور انٹرویننگ ویریبل بھی ہو سکتا ہے. تو تھیوریٹیکل فریم ورک اس سے پتہ چلا کہ کیا ہے. Theoretical framework is the foundation on which the entire research project is based. It is logically developed, described and elaborated network of association among variables. It is logically developed, described and elaborated network of association among variables that have been identified through such processes as interviews, observations اینڈ لٹریچر سروے. ایک دفعہ پھر اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہے؟ تھیوریٹیکل فریم ورک از دی فاؤنڈیشن, یہ ایک ایسی بنیاد ہے آن وچ دی انٹائر ریسرچ پروجیکٹ از بیسڈ. ہم نے پہلے اس کو دیکھ لیا کہ اس کے اوپر ہماری تمام ریسرچ کا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا انحصار ہوتا ہے. اٹ از لاجیکلی ڈیولپڈ, ڈسکرائبڈ اینڈ الیبوریٹڈ نیٹورک آف ایسوسیشن. تو یہ ہم نے ویریبلس جو ہم نے ایسے باکسز جمع کیے اور اس کے درمیان جو ہے وہ لائنیں لگائیں اور ایرو ہیڈز لگائے, تو یہ ایک نیٹورک آف ایسوسیشن ہم بنا رہے ہوتے ہیں. امنگ ویریبلس
جو کہ آئیڈینٹیفائی ہمیں کہاں سے ہوا تھا؟ تھرو سچ پروسیسز ایز انٹرویوز، آبزرویشنز اینڈ لٹریچر سروے. تو یہ آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ بنتا ہے. ہر سچویشن میں یہ مختلف بنتا ہے. So the components of theoretical framework are: number 1, the variables. Theoretical framework میں کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں؟ نمبر 1 پہ آ گئے آپ کے variables. نمبر 2 ہے the relationship between variables. ٹھیک ہے، جو لائنیں ہیں، جو ایروز ہیں، ایرو ہیڈز ہیں، یہ ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں. ریلیشن شپ ہوتی ہے، ویریبلز ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ہوتی ہے. تیسرا ہے دا نیچر آف دی ڈائریکشن آف دی ریلیشن شپ. یہ چیز بھی ہمیں تھیوریٹیکل فریم ورک سے پتہ چل جاتی ہے. یعنی کہ اگر ہم پچھلی مثال دیکھیں، پالیسی گائیڈ لائنز اگر ہوں گی تو ہماری الیکٹریسٹی کا بل کم آئے گا. تو یہ کیسا ریلیشن شپ ہے؟ از اٹ پازیٹیو اور اے نیگیٹو ریلیشن شپ؟ دیکھتے ہیں. اگر ایک چیز ہو رہی ہے یعنی کہ اس کی وہ زیادہ ہوگی، پالیسی گائیڈ لائنز ہم نے بہتر بنائی ہوں گی اور اس کی وجہ سے دوسرے ویریبل یعنی الیکٹریسٹی کنزمپشن میں کمی ہوگی، تو یہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. ایک ویریبل کے بڑھانے سے دوسرا کم ہو رہا ہے تو یہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. اور اگر ہم پچھلی مثالوں کو ہی لے کر آگے چلیں جس میں ہم یہ کہیں کہ پے بڑھانے سے موٹیویشن میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. ایک ویریبل کو بڑھانے سے دوسرے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی ہمیں تھیوریٹیکل فریم ورک سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ہمارا ایک طرف امپلائی موٹیویشن ہے اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ ورکر پروڈکٹیوٹی فار ایگزامپل، یہ بھی ہم نے اسٹڈی کی، یہ اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. موٹیویشن کے بڑھانے سے ورکر پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، تو آپ جان گئے ہوگے کہ یہ بھی پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. اب ہم نے جو یہ ریلیشن شپ ہے یا ڈائریکشن آف ریلیشن شپ ہے، یہ چوائس آف ورڈز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم فار ایگزامپل اگر ہم نے کہا ہوتا موٹیویشن جو ہے ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا اور ورکر پروڈکٹیوٹی ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا، تو یا ہم ورکر پروڈکٹیوٹی کو کہتے ہیں ڈیکریز ان ورکر پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے موٹیویشن ہم بڑھا رہے ہیں ویسے ویسے ڈیکریز ان ورکر پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے، تو پھر ہمارا جو ہے وہ ریلیشن شپ نیگیٹو ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو چوائس آف ورڈ سے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ بدل جاتا ہے. اس لیے جب بھی ویریبل سلیکٹ کریں ان کو لکھیں ان خانوں میں. چوائس آف ورڈز میں آپ اگر پازیٹیو ریلیشن شپ ہے تو موٹیویشن اور امپلائی پروڈکٹیوٹی کے درمیان پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. موٹیویشن آف امپلائیز اینڈ لو امپلائی پروڈکٹیوٹی کے درمیان نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. So that is basically how it is done. The nature and of direction of relationship بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. Explanation why this relationship exists آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ پیراگرافس لکھ سکتے ہو اس کے ساتھ. ویسے تو آپ نے لٹریچر ریویو آپ کو کرنا پڑے گا ان ڈیٹیل اور آپ ہر ایک کی توجیح دو گے، ہر ایک کو واضح کرو گے کہ یہ ریلیشن شپ جو پاسٹ ریسرچرز نے اسٹڈی کیا تھا وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایکسپلینیشن بھی چاہیے ہوتی ہے ہمیں، جو کہ لٹریچر ریویو کی فارم میں ہوتی ہے، جو کہ ہم جو ہے لٹریچر ہم تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے سے پہلے کام کر چکے ہیں. یہ بھی آپ نے دینی ہوتی ہے، ایکسپلینیشن وائی دس ریلیشن شپ ایگزسٹ اینڈ اے شیمیٹک ڈائیگرام. تو اس تمام چیز کو ہم پکٹوریلی شو کر دیتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. ویریبلز ہوتے ہیں، دا ریلیشن شپ بٹوین ویریبلز ہوتی ہے ان دی فارمز آف ایروز اینڈ ایرو ہیڈز. دین دی نیچر آف دی ڈائریکشن آف ریلیشن شپ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ویریبلز میں پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، کون سے ویریبلز میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. دین ہم جو ہے وہ
ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ ریلیشن شپ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے, اور اس تمام چیز کو ڈائیگرامیٹیکلی بھی شو کر دیتے ہیں. تو اتنی سی بات ہوتی ہے, مگر اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, انٹرویوز ہوتے ہیں, آبزرویشنز ہوتی ہیں, لٹریچر سروے ہوتا ہے, جہاں سے یہ تھیوریٹیکل فریم ورک یا ڈائیگرام آپ کی نکل کے آتی ہے. ٹھیک ہے, سو ہم لوگ جو ہے ایک ریئل لائف ایگزامپل کی مدد سے تھیوریٹیکل فریم ورک بنائیں گے, اور جو آپ کو سلائیڈ پہ شو ہو رہا ہے یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے, اور تھیوریٹیکل فریم ورک کیسے بنایا جاتا ہے اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. یہاں پہ ڈیلٹا ایئر لائنز ایک مشہور امریکن کمپنی ہے, کمپنی کا نام ہے جو کہ ہوائی جہاز اڑاتی ہے, جیسے پاکستان میں پی آئی اے ہے, اور جو ہے وہ رائل ڈچ ایئر لائن نیدرلینڈز کی ہے. ایسے ڈیلٹا ایئر لائنز امریکہ کی ایک ہوائی کمپنی ہے. تو اس میں 1980 کی دہائی میں کیا ہوا, ان لوگوں نے آبزرو کیا کہ ایئر سیفٹی وائیولیشنز ان کے جہازوں سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب یہ تھیوریٹیکل فریم ورک کیسے بنایا جاتا ہے, اس کے بیک اینڈ پہ انٹرویوز ہوتے ہیں, ان انٹرویوز کی مدد سے ہم کیسے اپنے ویریبلس کو تھیوری کی فارم میں سجاتے ہیں, اس چیز کی ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. ہم نے کون سے ویریبلس کو انڈیپینڈنٹ چننا ہے, کون سے کو ماڈریٹنگ انٹرویننگ چننا ہے, کیسے ہم بناتے ہیں, اور پھر کیسے ہم ہائپوتھیسس اس کے بعد بناتے ہیں. یہ اس ایگزامپل کو یا اس ڈائیگرام کو دیکھنے کا مقصد ہے. تو ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ ڈیلٹا ایئر لائنز جو ہے, یہ جو کمپنی تھی یہ ایئر سیفٹی وائیولیشنز کر رہی تھی. تو ایئر سیفٹی وائیولیشنز جو ہے وہ کیونکہ زیادہ ہو رہی تھی, یہ ریسرچرز جو ہے یا کمپنی کے مینیجرز جو ہے وہ سمجھنا چاہ رہے تھے یہ چیز. تو ظاہر ہے کہ ایئر سیفٹی وائیولیشنز ہمارا اس کیس میں ہو گیا ڈپینڈنٹ ویریبل. ڈپینڈنٹ ویریبل ہمارا اس سینیریو کے اندر ایئر سیفٹی وائیولیشنز یا انکریز ان ایئر سیفٹی وائیولیشنز تھا. انہوں نے ڈیلٹا ایئر لائن کو 1980s کے شروع میں پتہ چلا کہ بہت زیادہ ایئر سیفٹی وائیولیشنز ان کے جہاز کر رہے ہیں. ایون مڈ ایئر کلیجنز ہو رہے تھے, کم از کم 2 مڈ ایئر کلیجنز ہوئے, دو دفعہ 2 جہاز ان کے ہوا میں بھی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. تو بہت سیویئر جو ہے وہ ان پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کمپنی کیسے جہاز اڑا رہی ہے, کیسے چلا رہی ہے. تو انہوں نے پھر ریسرچرز کو بلایا, انہوں نے ریسرچ اپنی شروع کی, اور انہوں نے کہا ان ریسرچرز سے, کمپنی کے مینیجرز نے, کہ ایئر سیفٹی وائیولیشنز ہو رہی ہیں, آپ پتہ چلا ہے کیا خرابی ہے, کیا جہازوں کے اندر خرابی ہے, کیا ان کے سسٹم میں خرابی ہے, کس وجہ سے یہ بڑھ گئی ہیں. تو ریسرچرز نکلے, کیونکہ ایئر سیفٹی وائیولیشنز پہ یہ ریسرچ کر رہے تھے, تو ہمیں پتہ چلا کہ ایئر سیفٹی وائیولیشنز ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل ہے. جو بھی آپ کا ریسرچ ٹاپک ہوگا وہی آپ کا ڈپینڈنٹ ویریبل بھی بن جائے گا. تو یہ چیز تو یہاں پہ آ کے کلیئر ہو گئی. اب جب وہ انٹرویو کرنے کے لیے نکلے ریسرچرز, تو انہوں نے جو ہے وہ پائلٹ سے بھی انٹرویو کیے, کو پائلٹ سے بھی تمام تکنیکی مہارت ان کی اسٹڈی کی, انہوں نے مشینیں اسٹڈی کی, انہوں نے ایروپلین اسٹڈی کیے, انہوں نے ان کی روٹ اسٹڈی کی, انٹرویو کیے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ریکارڈ باکس تھے جہاں پہ گفتگو یا وائسز ٹیپ ہوتی تھی پائلٹس کی, کو پائلٹس کی, گراؤنڈ کنٹرول کی, وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اسٹڈی کی, ساری کی ساری انہوں نے سنی, کافی عرصہ ان کو لگا. اور پھر اس تمام کاروائی سے یعنی پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ سے ان کو کون سے ویریبلز ملے, ان کو پتا چلا کہ جہازوں میں ایز سچ کوئی خرابی نہیں تھی. اگر فنی خرابی ہوتی, اگر ٹیکنیکل جو ہے وہ مال فنکشن ہوتا, تو وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل وہاں پہ ٹیکنیکل مال فنکشن آ جاتا, جس کی وجہ سے وہ کہتے کہ ایئر سیفٹی وائلیشنز ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوا, انہوں نے تمام چیزیں چیک کی, ان کو 4 ویریبلز جو ہے وہ ملے, اور انہوں نے کہا کہ جہاز بالکل صحیح چل رہے ہیں, ان کے اندر مشینیں بھی صحیح ہیں, مگر جو کمیونیکیشن امنگ کاکپٹ ممبرز تھی
وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی. یعنی کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن تھی ایک جہاز کے اندر, جو کہ جہاز کو تمام کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو وہ پائلٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ کو پائلٹ ہوتا ہے, اور بھی لوگ اس کے ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے ہو سکتے ہیں, ان کے درمیان کمیونیکیشن صحیح نہیں تھی. پائلٹ کچھ کہہ رہا تھا اور کو پائلٹ جو ہے وہ اس کا کچھ اور مطلب لے رہا تھا, جس کی وجہ سے ایئر سیفٹی وائلیشنز ہو رہی تھی. انہوں نے تقریباً 4-5 چیزیں ایسی نوٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کہ جب کمیونیکیشن امنگ کاکپٹ کریو ممبرز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے ایئر سیفٹی وائلیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل انہوں نے نکالا یا ان کو ملا. پھر ایک اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ملا انہیں کہ کمیونیکیشن بٹوین گراؤنڈ کنٹرول اینڈ کاکپٹ. اس میں بھی ان کو فلاز یا فالٹس نظر آئے کہ جو رابطہ تھا گراؤنڈ ٹاور کے ساتھ تمام جہازوں کا جو بھی اڑتے ہیں ایک رابطہ رہتا ہے, تو وہ بھی صحیح نہیں ہو پا رہا تھا. تو دوسرا جو ان کو انڈیپینڈنٹ ویریبل ملا کہ there was a lack of communication between ground control and cockpit. جو جیسے جیسے لیک آف کنٹرول کمیونیکیشن بڑھ رہا تھا ویسے ویسے ایئر سیفٹی وائلیشنز بھی بڑھ رہی تھی. پہلے والے انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل اور اس انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل میں دونوں میں پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. جتنا لیک آف کمیونیکیشن امنگ کاکپٹ کریو ممبرز جو ہے وہ بڑھ رہا تھا ویسے ویسے ایئر سیفٹی وائلیشنز ہو رہی تھیں زیادہ. اسی طریقے سے کمیونیکیشن بٹوین گراؤنڈ کنٹرول اینڈ کاکپٹ بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ایئر سیفٹی وائلیشنز زیادہ ہو رہی تھی. پھر ان کو ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ پہلے جو فیصلے ہوتے تھے جہاز کو اڑانے کے, ان کو کنٹرول کرنے کے پورے امریکہ بھر کے, وہ صرف سینٹرلائز لوکیشن یعنی نیو یارک میں ہو رہے تھے. مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1970s کے اینڈ تک انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن کر دی. اب جو جہاز اڑانے کے فیصلے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہو رہے تھے. شکاگو میں بھی ایک ٹیم بیٹھی تھی, نیو یارک میں بھی بیٹھی تھی, اٹلانٹا میں بھی بیٹھی تھی, جس کی وجہ سے اگین ڈی سینٹرلائزیشن جو فیصلوں کے اندر تھی وہ بھی وجہ بن رہی تھی ایئر سیفٹی وائلیشنز کی. تو یہ تیسرا فیکٹر ان کو پتا چلا تھرو انٹرویوز اینڈ ادر ڈیٹا گیدرنگ کے, جس کی وجہ سے ایئر سیفٹی وائلیشنز میں اضافہ ہو گیا تھا. پھر ان کو جو ہے وہ یہ بھی اندازہ ہوا کہ ٹریننگ آف کاکپٹ کرو جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں تھی. ایک تو کمیونیکیشن نہیں تھی اور دوسرے ان کی جو ٹریننگ تھی وہ بھی کوئی بہت خاص نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے ٹریننگ سکولز کا بھی دورہ کیا ریسرچرز نے. ان کو چوتھا ویریبل میں ملا کہ ٹریننگ آف کاکپٹ کریو جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہو رہی, بہتر نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے جو نروسنیس ہے اور ڈیفیڈنس ہے, نروس ہو جاتے تھے پائلٹ اور کو پائلٹ, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایئر سیفٹی وائلیشنز جو ہے وہ ہو رہی تھیں. تو یہ 4 ویریبلز یا آپ کہہ سکتے ہو 4 انڈیپینڈنٹ ویریبلز ان کو ملے جو کہ ایئر سیفٹی وائلیشنز کا موجب بن رہے تھے. پھر انہوں نے ان کے ہائپوتھیسس بنائے آگے جا کے, اور پھر انہوں نے ان کے لیے ڈیٹا گیدر کیا, اور ڈیٹا گیدر کرنے سے واضح ہو گیا کہ یہ چاروں کے چاروں جو عوامل تھے یا فیکٹرز تھے وہ رسپانسبل تھے ایئر سیفٹی وائلیشنز کے. انہوں نے جو ڈیلٹا ایئر لائنز ہیں انہوں نے ان پہ قابو پایا, انہوں نے ٹریننگ کے اوپر زور دی, انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن کے بجائے پھر سے سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ کر دی. ایک ہی جگہ پہ جو ایئر لائنز ہیں پروازیں ہیں ان کے شیڈول بننے لگے. کمیونیکیشن بٹوین گراؤنڈ کنٹرول اینڈ کاکپٹ کریو انہوں نے بہتر کی. دین کمیونیکیشن امنگ کاکپٹ کریو ممبرز بھی انہوں نے جو ہے وہ بہتر بنائی, اور پھر انہوں نے اپنے مسئلے کا جو ہے وہ حل کیا. آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کیس کے اندر 4 ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں, ایک ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ابھی اس کے لیے مگر ڈیٹا گیدرنگ کی ضرورت ہے, اور نروسنیس اور ڈیفیڈنس جو ہے وہ درمیان میں پیدا ہوا. ٹریننگ آف کاکپٹ کریو اور ایئر سیفٹی وائلیشنز کے لہٰذا نروسنیس اور ڈیفیڈنس جو ہے یہ ہمارا آ گیا انٹرویننگ ویریبل. اور اس کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا
جو ماڈریٹنگ ویریبل ہے وہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا کبھی آپ کو صرف انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہی ملیں گے, کبھی آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل رکھنا ہوگا. جس طرح سے آپ کو انٹرویو میں ڈیٹا ملے گا, جتنے آپ کو ویریبلز ملیں گے امپورٹنٹ, ان تمام کو آپ نے تھیوریٹیکل فریم ورک میں سجانا ہوگا, لے کر آنا ہوگا, لگانا ہوگا. اس میں ماڈریٹنگ اور انٹرویننگ ویریبل ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈز آن دی سچویشن. تو یہ ایک ہم نے ریئل لائف ایگزامپل دیکھی کہ تھیوریٹیکل فریم ورک کیسے بنایا جاتا ہے. پہلے ہم انٹرویوز کرتے ہیں, ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں, پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ انہی 4 ویریبلز جو ہم نے پڑھے ہیں ابھی, ڈیپینڈنٹ, انڈیپینڈنٹ, ماڈریٹنگ اور میڈیٹنگ, ان کا استعمال کر کے ہم تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں. اب ایگزامپل 2 بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک اور ریسرچ ہوئی ٹرن اوور انٹینشن کے اوپر, کہ امپلائیز جو ہے اپنی کمپنیاں کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں, اور یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ دیکھنی چاہیے کسی ریسرچر نے کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز کے اوپر, کہ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کا کیا ٹرن اوور انٹینشن کے ساتھ تو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ایسی ریسرچ بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ اگر کہیں پہ امپلائیز اور مینجمنٹ یا مینیجرز کے درمیان جب کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, کسی بھی نیچر کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے, تو کون سا جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل وہ بہتر ہے. اس میں ہمارے پاس 5 طرح کے, کم از کم 5 طرح کے کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں. انٹیگریٹنگ, obliging, compromising, dominating and avoiding. انٹیگریٹنگ وہ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے جہاں پہ بات چیت کو سن کے امپلائیز کی جو ہے وہ فیصلہ لیا جاتا ہے. obliging کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل وہ ہے جو کہ امپلائی کو باس جہاں پہ تصور کیا جاتا ہے اور جہاں پہ اس کی سے کو جو ہے وہ حتمی اہمیت دی جاتی ہے, وہ obliging کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے. کمپرومائزنگ ہوتا ہے کہ کوئی درمیانی وے, کوئی وے آؤٹ, تھرڈ وے آؤٹ جو ہے وہ تلاش کی جاتی ہے, کمپرومائز کیا جاتا ہے امپلائیز کے ساتھ. تو چوتھا مینجمنٹ سٹائل, کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل, مینجمنٹ انتظامیہ کا ڈومینیٹنگ ہو سکتا ہے کہ اپنی بات کو جو ہے وہ زور زبردستی سے منواتے ہیں, ڈومینیٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے کانفلکٹس کو ریزالو کرتے ہیں. اور 5واں کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل اوائڈنگ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, اور جب بھی کبھی امپلائیز کے ساتھ کانفلکٹس آتے ہیں تو وہ اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں. تو جو ریسرچر تھا اس نے کچھ ایسے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا کہ کیا ان کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز کا ٹرن اوور انٹینشن کے ساتھ کوئی لنک ہے. جہاں پہ انٹیگریٹنگ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے, کیا وہاں پہ لوگ اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. جہاں پہ obliging مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے, کیا وہاں پہ لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. کیا جہاں پہ کمپرومائزنگ, ڈومینیٹنگ اور اوائڈنگ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اس کو یہ 5 کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز بنے جن کا وہ ریلیشن شپ جاننا چاہ رہا تھا ٹرن اوور انٹینشن کے ساتھ. تو اس کو یہ معلوم ہوا لٹریچر ریویو سے کہ یہ تمام جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز ہیں یا ویریبلز ہیں یہ افیکٹ کرتے ٹرسٹ ان سپروائزر کے اوپر, کہ جو ہے اگر انٹیگریٹنگ, obliging یا کمپرومائزنگ مینجمنٹ سٹائل ہوگا, کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہوگا, تو ٹرسٹ ان سپروائزر بڑھ جائے گا, جس کی وجہ سے ٹرن اوور انٹینشن ختم ہو جائے گا. لوگ جو ہے وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہے وہ پازیٹیو ریلیشن شپ کو نہیں شو کیا گیا ہے, مگر انٹیگریٹنگ, obliging اور اینڈ کمپرومائزنگ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کا تعلق ٹرسٹ ان سپروائزر کے ساتھ پازیٹیو ہے. جبکہ اگر ٹرسٹ ان سپروائزر زیادہ ہوگا تو ٹرن اوور انٹینشن کم ہو جائے گا, لہٰذا نیگیٹو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے.
جبکہ اگر ڈومینیٹنگ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہوگا اور ایوائڈنگ مینجمنٹ سٹائل ہوگا تو ٹرسٹ ان سپروائزر کم ہو جائے گا. اگر ڈومینیٹنگ زیادہ ہوگا, ایوائڈنگ جو ہے وہ کنفلکٹ مینجمنٹ سٹائل زیادہ ہوگا تو ٹرسٹ ان سپروائزر کم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ٹرن اوور انٹینشن زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ریلیشن شپ بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے, اور پھر جا کے جو ریسرچر ہے ظاہر ہے کہ ڈیٹا گیدرنگ کرے گا. یہ ایگزامپل نمبر 2 تھی جو کہ ڈرا کی گئے بیسڈ آن لٹریچر ریویو اینڈ انٹرویوز. تو وہاں سے جو ہے پھر بعد میں ایسا تھیوریٹیکل فریم ورک بنا ایک ریسرچر کا. ایک ایگزامپل نمبر 3 ہم اور دیکھ لیتے ہیں اس پورے لیکچر کو راؤنڈ اپ کرنے سے پہلے. نوائز اینڈ پروڈکٹیوٹی لیول, تو یہ ہم پہلے بھی ایک مثال کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک بلو ایریا میں کمپنی ہے جو کہ جو ہے وہاں پہ ورکر پروڈکٹیوٹی لو ہو گئی ہے, اور جو مینیجر تھا وہ نکلا, اس نے انٹرویو کیے, تو انٹرویو سے اس کو اندازہ ہوا کہ نوائز جو ہے وہ سبب بن رہی ہے ورکر پروڈکٹیوٹی کے لو ہونے کا. تو اس کیس میں جو تھیوریٹیکل فریم ورک بنے گا وہ بہت سمپل ہوگا, سادہ ہوگا, اور جو آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کی سلائیڈ کے اوپر شو ہو رہا ہے. اور اس میں نوائز جیسے جیسے بڑھ رہی ہے ورکر پروڈکٹیوٹی لیول کم ہو رہا ہے, تو لہٰذا ان دو ویریبلس کے درمیان اس میں ایک انڈیپینڈنٹ ہے ایک ڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کے درمیان نیگیٹو ریلیشن شپ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, واٹ وی ہیو سین ٹوڈے از ویریبلس اینڈ دیئر 4 ٹائپس. اس کے اندر ہم لوگوں نے جو آج ویریبل اسٹڈی کیے وہ ماڈریٹنگ ویریبل تھا, اور دوسرا میڈیٹنگ یا انٹرویننگ ویریبل تھا. تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپمنٹ ہم نے سیکھی. ان ویریبلس کی مدد سے ہم تھیوریٹیکل فریم ورک یا شیمیٹک ڈائیگرام ان تمام چیزوں کو کیسے بناتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے آج 3 ایگزامپلس دیکھی تھیوریٹیکل فریم ورک کی جو کہ ریئل لائف سے لی گئی تھیں. اس طریقے سے آپ نے بھی اپنے پرابلم کا تھیوریٹیکل فریم ورک بنانا ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ لیکچر 10 کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تھینک یو.